رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے بہت ہی پیارے سیگمنٹ، میرا تو فیوریٹ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا سب سے اہم ترین سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے دین کی باتیں۔ تشریف فرما ہے معزز علماء کرام، خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، ہمارے رحمت رمضان نشریات کی آن بان شان اور جان۔ حضرت آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر آمین عطا اللہم فرمائے۔ آمین۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب، جو بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور کمال انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے جو آپ دین کے کام میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور ہمارے حافظ محمد احسن قائد صاحب تشریف فرمائے۔ آپ احباب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نام صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ حضرت۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے اسلام و فوبیا۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا، کہیں اسمبلی سے کہیں آواز آئی ہوگی، کہیں اور جگہ سے بھی آئی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام و فوبیا، یہ لفظ فوبیا ہے کیا؟ تو یہ لفظ بطور اصطلاح کے سب سے پہلے ایک ملک میں استعمال ہوا تھا۔ میں اس ملک کا نام لینے کی حاجت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی بھی چیز یا عمل سے خوف کھانے کو فوبیا کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا وہ شخص کہ جس کو پانی سے ڈر لگتا ہو، اس کے لیے ہائیڈروفوبیا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو وہ ایکروفوبک کے مرض ہوتے ہیں، جبکہ مونوفوبک بھی ایک نفسیاتی بیماری کا نام ہے جس کا مریض تنہائی سے ڈرتا ہے۔ تو فوبیا خوف، ڈر اور نفرت رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ خوف، ڈر اور نفرت رکھنے کو فوبیا کہتے ہیں۔ یہ ذہن کی اس مریضانہ کیفیت کا نام ہے جو کسی کی طرف سے خوف یا نفرت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب لفظ فوبیا کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کے معنی و مفہوم اسلام سے خوف، ڈر یا نفرت کے ہوتے ہیں، جو مخالفین اسلام اور معترضین کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے۔ اسلام کی حقیقی تصویر کو بگاڑنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، انہیں جاہل اور خوفناک روپ میں پیش کرنا اور انہیں ذہنی اور جسمانی طور سے پریشان کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا، مساجد اور اسلامی شعائر پر حملہ کرنا، مسلمانوں کے مخصوص لباس پر تانے دینا اور ان کے تہذیبی تشخص اور جائز اور بنیادی حقوق سے محروم کرنا اسلام و فوبیا کی مختلف شکلیں اور حربیں ہیں۔ اسی طرح اسلام و فوبیا میں مسلمانوں کو نفسیاتی، سماجی اور تہذیبی طور پر ہراساں کرنا اور اسلام کے ماننے والوں کو ملک و قوم کے اقتصادی، سماجی، سیاسی اور روزمرہ زندگی سے بے دخل کرنا بھی شامل ہے۔ دنیا میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ عملاً ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بہت ساری مثالیں، اب اس پر کیا بات کی جائے۔ آپ آئے دن یہ خبریں تو سنتے رہتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اور کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتا، کیونکہ جو مسلمان کے ساتھ ہو اس کو یہ لوگ ظلم نہیں کہتے، جو کسی اور کے ساتھ ہو یا ان کے اپنے ساتھ ہو تو شاید وہ ظلم کہلاتا ہوگا۔ تو مخالفین اسلام کی طرف سے یہ مبنی بر جاہلیت بات بھی دہرائی جاتی ہے کہ اسلام میں کوئی تہذیب نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ مغربی تہذیب سے ہر اعتبار سے کم تر ہے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور مسلمانوں کو کم تر باور کراتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج ہوگی بات اسلام کے حقیقی چہرے کی، جس کا اصل چہرہ بگاڑنے کی ناکام کوشش کرنے والوں نے اسلام و فوبیا کے نام پر اسلام کو دنیا کے سامنے عجیب و غریب کر کے پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو عنوان ہے اس پر ابتدائی گفتگو آپ فرما دیں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت جو دنیا میں انسان ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ پہلا انسان آدم تھا اور پہلی عورت حوا تھی، اس کو وہ ایو اینڈ ایڈم کہتے ہیں ان کے تلفظ میں، معاذ اللہ۔ یہ بات وہ مانتے ہیں،
ڈارون کا نظریہ آیا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بندہ بنا، اس کو خود انہوں نے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ صحیح۔ انسان کی تمام سوچ اس کی عقل کے تحت ہے۔ یہ جو عقل ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر ایک مہربانی ہے۔ ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عقل سے میں نے تمیز کرنی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، واہ واہ واہ، کیا خوب ہے کیا برا ہے، صحیح، کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ جب اس عقل کو میں شریعت کی لگام دوں گا تو حلال حرام بھی مجھے یہ بتائے گی، مگر عقل کو شریعت کی لگام دیے بغیر میں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اب آپ کے سوال کو جو واضح کرنا ہے وہ یہ کہ دنیا میں انسان نے اپنے لیے بہت سے قاعدے ضابطے اصول وضع کر لیے، مگر وہ نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکا، فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ واہ واہ، ہم مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں نظام بھی اللہ کا ہوگا، اس میں مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جانا نہیں ہے، تو 4 دن بھی اپنی مرضی کیوں کریں؟ یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے، مانتے نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو معلوم ہے۔ صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام پہلا، کیونکہ حضرت آدم مسلمان، حضرت حوا مسلمان، ان کی اولاد مسلمان، یہ تو بعد میں جب حابیل اور قابیل کی جنگ ہوئی اور وہ سلسلہ چلا تو غیر مسلم ہونے لگے، مگر یہ دنیا کو پتا ہے کہ جتنے نبی آئے، جتنے علاقوں میں آئے، اور وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جب تک اللہ نے کسی گاؤں بستی میں ڈرانے والا نہیں بھیجا ان پر عذاب نہیں آیا۔ یہ حقیقت پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اسلام ہی پہلا دین ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کریٹر ہے، بنانے والا، یہ بھی معلوم ہے کہ آدم اور حوا پہلی ہستیاں ہیں، یہ مانتے ہیں۔ مگر جب آپ کے نظریات پر شیطان قابو پا لے اور آپ کو راستے سے بہکا دے، پھر آپ کو وہ ہر چیز سجا کر دکھاتا ہے، قرآن میں جو آتا ہے وہ سجا کر دکھاتا ہے۔ اب ان کی نظروں میں وہی سچ ہے، وہ اس سے اب ہٹنا نہیں چاہتے۔ اندر کا خوف اپنا مٹانے کے لیے مسلمانوں پہ الزام رکھتے ہیں، یہ معاملہ ہے، خوف ان کے اندر ہے صحیح صحیح صحیح، کہ یہ مسلمان جس دن جاگ گیا ہماری خیر نہیں ہے، اس کے خلاف بولتے رہو تو تقریباً 2 ارب آبادی، تقریباً اس 2 ارب آبادی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے، ان لوگوں کو غلط معلومات فراہم کرنے اور ان کے خوف میں مبتلا کرنے کا نام اسلاموفوبیا ہے۔ یہ ہے اصل، وضاحت کر دیا آپ نے، بالکل تعریف کی، بنیادی بات یہ صحیح، ہے۔ اب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنا تعارف خود صحیح کراؤں گا یا تم کراؤ گے؟ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جی جی جی، واہ واہ واہ، تم تو اتنا ہی جانتے ہو جتنا دیکھتے ہو، میں اپنا تعارف۔ اب اسلام کا تعارف وہ جو کراتے ہیں ان کو کس نے حق دیا ہے؟ وہ کیسے جانتے ہیں؟ اپنی بات کریں نا، وہ اپنی بات کریں، بات اپنا کریں، تعارف کرائیں۔ اپنا تعارف کروائیں، وہ بھی وہ نہیں کراتے صحیح، کیونکہ ان کے ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ جی جی جی، بائبل ہر 100 سال کے بعد بدل دیتے ہیں، 5 ہے ان میں سے کون سی ہے اس پر آ جائے۔ لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہمیں انسانیت بھی سکھائی گئی ہے، اور اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے۔
اللہ. وہ انسان کو جانور نہیں بناتا، وہ انسان کی طبقاتی تقسیم نہیں کرتا کہ یہ اچھوت ہے اور یہ اونچی ذات کا. اسلام میں وہ امیر ہو، غریب، گورا ہو یا کالا، اللہ کے بارگاہ میں صرف اپنے نیکی اور اپنے تقوی کی وجہ سے درجہ پاتا ہے، ورنہ اس کا کوئی اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب آپ نے ابتدائی طور پر فرمائی ہے. علامہ احمد رضا امجدی صاحب، آج کے ہمارے اہم ترین عنوان اسلام و فوبیا، اسلام و فوبیا، اس کے حوالے سے آپ کیا ابتدائی طور پر کلام فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حافظ صاحب، ہر عنوان ہی بڑا نرالا ہے، لیکن یقین مانے آج کا عنوان ہر اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جہاں پر ہم دشمنان اسلام کی سازشوں کو ذکر کر رہے ہیں اور وہ نئے نئے حربے استعمال کر کے ایک ساتھ ایک پیج پر آ کے اسلام پر حملہ آور ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا اپنے اندر گہرا موضوع رکھتا ہے جو اس کے تحت ہی آتا ہے. دوسرا، آج کے مسلمان کا اسلام سے عملی طور پر دور ہونا، یہ بھی ان دشمنوں کو موقع فراہم کرتا ہے. اللہ اللہ. دیکھیں، ان کی سازشیں تو ہیں، اور یہ کوئی حافظ صاحب کو نئی بات نہیں کہ آپ کے پروگرام سے ہم کوئی بہت ان کو نئی بات بتا دیں گے. قرآن نے پہلے ذکر کیا تھا اور اللہ کریم نے دیکھیں ہر بات کھول کے بیان کر دی، اور آپ کو اینڈ بھی بتا دیا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم کچھ بھی کر لو، یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. تم جتنی ان کی شرائط مانتے رہو، ان کا لباس ہم نے پہن لیا، ان کے گفتار کو اپنا لیا، ان کے کردار کو لے لیا، ان کی سیرت کو لے لیا، سب تو کر لیا، غلام ہو گئے ان کے، سب کچھ ہو گئے. لیکن اللہ نے پہلے بتایا تھا کہ جب تک تم معاذ اللہ اسلام نہیں چھوڑو گے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ دشمنی کا اختتام بھی رب نے بتا دی. جی جی جی. میں نے اس لیے پروگرام میں ابتدائی طور پر بات کی کہ یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہم کوئی نئی بات یا کوئی بہت مشکل بات یا کوئی بہت سائنس لے کر نہیں ہے. جی جی جی. ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کے کلام نے کھول کھول کے پہلے ذکر کیا ہے. قرآن نے حافظ صاحب واضح فرمایا کہ جب تک تم ان کی پیروی نہیں کر لو گے دینی اعتبار سے معاذ اللہ، یعنی تم یہودی نصرانی نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں جب تک اسلام کا دامن تمہارے ساتھ جڑا ہے وہ راضی نہیں ہوں گے. ہوں گے ہی نہیں راضی. ہوں گے ہی نہیں کچھ بھی راضی. کر لو. آپ کچھ بھی کر لو، جتنی بھی ان کی فرما برداری کر لو، اور آپ بلیک لسٹ سے گرے لسٹ سے جتنا بھی اوپر چلے جائیں وہ راضی ہوں گے ہی نہیں آپ سے. کچھ بھی ہو جائے. تو قرآن نے پہلے بتایا تھا، فرمایا تھا کہ تم مسلمان ہو، تم جب دنیا میں آئے تو تمہارے کان میں یہ گواہی دی گئی کہ مبارک ہو رب العالمین نے تمہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنا کر بھیجا. تمہاری توجہ ادھر ہونی چاہیے. پھر قرآن نے دیکھیں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ کیا ہے؟ یعنی میں نے اس لیے کہ حضرت نے ابتدائی طور پر جو پہلی گفتگو تھی کہ وہ کس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تو بات کی، ٹھیک ہے، بہت مطلب بڑا گہرا پہلو ہے. دوسری طرف قرآن پہلے ہی ہمیں روک رہا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا. صحیح. بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں. تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلام کے احکامات کو مقدم رکھتے ہوئے زندگی بسر کرو گے تو آج نہیں تو کل جو غیر ہے وہ بھی اسلام ماننے پر مجبور ہو جائے گا. ہم زبردستی نہیں کرتے. اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہے، وہ سورج کی طرح روشن اور عیاں ہیں، چاند کی طرح چمکتی ہیں. بس ہم اگر سچے دل سے اپنے دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو پھر رب العالمین دین پر بھی آنچ نہیں آنے دیتا اور ہماری عزت بھی کبھی پامال نہیں ہوگی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام فوبیا کی روک تھام کس طرح ہو اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ ہر بندہ ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ اس کو اپنی ذمہ داریاں پتہ لگے. میرا ایمان جتنا مضبوط ہوگا میرے عمل میں اس کا اثر آئے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کاش کے اس آیت پہ دھیان دے لیں
تمہیں گھبرانے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی سر بلند رہو گے. کب؟ جبکہ تم مومن ہو گئے. واہ واہ واہ، قرآن کہہ رہا ہے یہ. قرآن نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری ہر حرکت، ہر جنبش میرے دین، میرے خیالات، میرے اندر کے ماتحت ہے نا، تو میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ. ایمان کی وجہ سے ہی ہماری طاقت تھی، ہمارا رعب تھا. آج ہم ان سے مرعوب کیوں ہو رہے ہیں کہ اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے. آپ چاہتے ہیں نا فوبیا؟ مجھے یہ بتا دیں، آج بھی پوری دنیا میں 7.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے. پوری دنیا میں مسلمان جیسا اللہ کی راہ میں لڑنے والا کوئی اور اس طاقت سے، اس جذبے سے لڑنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مسلمان کے سوا. ٹھیک ہے، اپنے بازوؤں پہ کسی کو اتنا بھروسہ نہیں ہے. نہیں، مسلمان میں جو جذبہ ہے جہاد کا اور جو اللہ پہ بھروسہ واہ واہ ہے واہ واہ، سبحان وہ اللہ. پوری دنیا میں کسی اور کے پاس ہے. فائٹر ہوں گے، فائٹر ہوں گے، وارئر ہوں گے، جی جی، مگر مجاہد نہیں ہوں گے. مجاہد نہیں ہوں گے جیسا مجاہد فی واہ واہ سبیل واہ. اللہ ہوتا ہے. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. ہم جب اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے جہاد سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، ہمارا روب چلا گیا. اللہ. وہی مولانا کی بات کہ عملی طور پر ہم نے اتنا اپنے آپ کو پست کر لیا کہ ہم نے ان کی برائیاں اپنا کر یہ نہیں سوچا کہ فیشن کے نام پہ آ رہی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. جی 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 ہم اس کو اپناتے جا رہے ہیں، اس سے ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے. جی جی. تو یہ ہوئی تھی کمزوری. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مسلمان آپ بہت ہی کمزور کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مریل. ہاں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. بالکل جناب کہہ دیتے ہیں جناب لاغر ہے جی. لاغر مریل. اس کے بھی ایمان کی قوت جب ہوتی ہے نا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اندر یہ ہے، وہ تو کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. واہ. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، اس کے سامنے دنیا کا کوئی ٹینک، کوئی توپ نہیں ٹھہر سکتی. جی جی جی. تو ذہن میں رہے، اصل چیز ہے ایمانی قوت کو. اب ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے یہ جتنے، یہ سب غیروں کے اعلی کار ہو گئے ہیں. جی. مجھے اگر کہیں سے بھی خوشبو مل جاتی ہے نبی کے عشق کی تو وہ اللہ والے ہیں، وہ علماء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ کچھ نعت خوان ہوں گے، کچھ قاری صاحبان، مدرس ہوں گے، وہ سیدھے سادے. میں اسی لیے ان کے ساتھ جتنا جوڑا ہوا ہوں بچا ہوا ہوں. ورنہ یہ پوری دنیا کی کوشش. اب آپ کو امداد مل رہی ہے، امداد کے ساتھ پابندیاں. میں وہی سوچ رہا تھا یقین مانے ڈاکٹر صاحب. MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ سفارت کے لیے بھی اور آپ کے معاہدوں کے لیے. اس میں وہ اپنی کلاز رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیزوں کی اجازت ہوگی اور ہم مان لیتے ہیں. اللہ اللہ. اور ہم مان لیتے یعنی ہیں. ہمارے جو انٹرنلی لاز بنے ہوئے جو اسلام سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی شکیں ڈالی جاتی ہیں کہ بھئی یہ بھی مانتے ہیں باقاعدہ. اللہ اللہ. آپ کے ہاں سے جہاد کی آیتیں سلیبس سے نکال کر مارکیٹ میں کتابیں دی گئیں. یہ کام کس نے کیا؟ اللہ. کس نے کیا یہ؟ جی. آپ کے ہاں سیرت النبی کے اہم موضوعات نکال کے اداکاروں کا ذکر ڈالنا یا دوسرے کھلاڑیوں کا ذکر ڈالنا، یہ کام کس نے کیا؟ اور اس وقت بھی ہمارے میڈیا پر کس کا راج ہے؟ کیسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ ملا ازم کا لفظ کیوں ایجاد ہوا؟ جی. اسلام کو ملا ازم کہنے کا کیا مطلب؟ اس کو حقارت سے وہ نام دے کر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. اچھا جی، مولویوں کے پاس تو کفر سے کم فتویٰ نہیں ہے، تو تم کفر سے کم حرکت بھی تو نہیں کرتے. اللہ اکبر.
اگر مولوی فتوا دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس سے بچو، وہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. بتاتے ہیں. بہت خوبصورت جملہ. صرف ایک نقطے کا فرق ہے، بہت وہ پیارا. تمہارا کفر بتاتے ہیں، تمہیں کافر بناتے یہی نہیں. نقطہ وہی نہیں سمجھ رہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی. یہ جو پہلے 2 4 5 سال ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں کو عقیدے سکھا دیں، خود سیکھیں، سکھا دیں. اپنے علماء سے وابستہ رہیں. علماء حق کی بات کر رہا ہوں، علماء کے نام پہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. سمجھ آ گئی؟ اور کیونکہ حدیث شریف کے مطابق سب سے بہترین طبقہ بھی علماء کا، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا. اللہ. وہ علماء خیر اور علماء شر، علماء حق اور علماء سو ہر دور میں مشہور ہے. تو سچے علماء سے وابستہ رہیں. اگر آگے کی فکر ہے، ایمان ہے نا، والیوم الآخر، ایمان ہے کہ مجھے آخرت کے، اگر وہ ایمان نکل گیا ہے تو پھر تو معاملہ صاف ہے. وہ ہے تو پھر علماء سے وابستہ رہیں، اولیاء سے، اور ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جو کسی ولی سے وابستہ ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک تو چلے ہم نے اس پر بات کی کہ بھائی باہر سے اس طرح کا معاملہ ہوا کہ جو نان مسلمز ہیں، جو اسلام کے مخالف بات کرتے ہیں. مجھے حیرت تب ہوتی ہے کہ جب ایک کلمہ گو، ایک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ جب اسلامی تعلیمات اور احکامات پر بالکل جو نا وہ زبان بہت بڑی نکال کر بات کرتا ہے، اور بالکل ہی ہر یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے، ٹوٹل اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے اور کوئی بھی چیز کو اسلام کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو ایسے لوگوں کو کس انداز سے سمجھایا جائے، یا کس طرح ان سے دور رہنا، کتنا دور رہنا ضروری ہے اگر وہ نہ سمجھیں تو؟ حافظ صاحب، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک بات میں عرض کروں. دیکھیں، دشمنان اسلام بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات، اکثر نہیں لیکن بعض اوقات وہ ہم سے بھی زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، تو حضور جو دین لے کر آئے نا، وہ غالب ہونے کے لیے لے کر آئے. روئے زمین پر حضور کے دین کا غلبہ ہونا ہے، یہ اللہ کریم نے واضح فرمایا. تو اب یہاں سے میں بات جوڑوں کہ دین کو غالب کون کرے گا؟ جو اس کو ماننے والے ہیں. اسلام کا غلبہ ہونا ہے، یہ قرآن نے ذکر کیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، مقصد یہ بھی. اب جب اسلام کا غلبہ ہونا، آپ سب بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اور اس کو غالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کرنے کے لیے ذمہ داری عطا فرمائی، وہ اس کو ماننے والے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی نا، تو حضور کے صحابہ نے اپنا یہ گول سیٹ کر لیا، ٹارگٹ بنا لیا کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ اس روئے زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا. واہ واہ. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تاجدار بن کے تشریف لائیں. سبحان اللہ. ہر اعتبار سے. واہ واہ. ٹھیک ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہ وہ آئے نہ ان کا دین آئے. کیا کہنے، کانفیڈنس کیسا آ جاتا ہے ٹھیک بندے ہے. میں. تو جب ہمیں وہ دین پڑھایا تو پڑھانے والے بھی، بتانے والے بھی، اور جو ہمیں سلیبس پڑھایا وہ سب غلبے کو بیان کر رہے ہیں. تو جب میں اس کو پڑھوں گا نا، تو میری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب مجھے اس غلبے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. اسی لیے پیچھے فلسفہ ہے کہ بدر کے اندر 8 تلواریں ہیں، 2 سواری ہیں، 305 کے قریب تعداد ہے، سامنے 1000 ہے، تو کھڑے کیسے ہیں؟ اللہ. اور وہ بدر سے چلتے چلتے کربلا میں بھی مولا حسین سامنے کھڑے کیسے ہیں؟ پاور کیا ہے؟ جی. آپ اس پر اگر ہم غور کریں کہ جب مسلمان یہ سمجھ لے گا نا کہ میں آیا اس دنیا میں غلامی کے لیے نہیں ہوں، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، غلامی کے لیے نہیں آیا. اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین.
اللہ رسول زیادہ حقدار ہیں اگر تم مومن ہو کہ تم ان کو راضی کرو. تو جب ایک سوچ، کیونکہ آج مسلمان کے ذہن میں غلامی کی سوچ ڈال دی، اسی لیے حافظ صاحب جب ہم غلامی کی سوچ کو اپنائیں گے نا تو یاد رکھیں وہ ہر قسم کی ناکامی کے لیے وہی بات بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ بندہ اپنی سوچ کو غلامی والا بنا لے. اللہ کریم کے دین نے، اس کے محبوب نے، قرآن نے اس فلسفے کو مٹایا اور ہمیں فرمایا کہ جو دین تمہیں عطا کیا گیا وہ روئے زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا. اور قرآن نے پھر واضح طور پر ذکر کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں؟ جب آپ اور میں یہ سوچ لیں گے نا کہ میں جس کو مانتا ہوں مجھے اس کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور سامنے کوئی بھی آئے گا، اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو پارا پارا کر دیں گے. بس تم پکے مومن ہو جاؤ، یقین کامل کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو رب العالمین غیبی مدد عطا فرمائے گا. امیر المجاہدین علیہ الرحمہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرماتے ہیں مدد آئے گی لیکن پہلے بدر سجانا ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے مدد نہیں آتی، کربلا جانا پڑتا ہے، بدر جانا پڑتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے میدان میں تشریف لائے، پھر بدر کی رات حضور نے دعا کی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی، پھر دعائیں ہوئیں، لیکن پہلے بدر کے اندر آنا پڑا. آپ اور میں اگر آج یہ سوچ لیں اسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسلام اکمل ہے، اسلام اتم ہے، اس کی تعلیم ہمہ جہت ہے، کسی بھی موڑ پر بچہ ماں کی گود میں ہے اس سے لے کر قبر کی آغوش تک جب تک پہنچتا ہے، ہر شعبے کے اندر اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جس نے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، ہر جگہ آپ کی دستگیری فرمائی ہے. یہودیوں نے صحابہ کو تانا نہیں دیا تھا کہ تمہارے ہی نبی ہیں جو تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کہا ہمیں سب کچھ ہمارے نبی بتاتے ہیں. تو جب یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، اسلام ہمارے لیے مکمل. اور جو آپ نے بات کی اس پہ میں آخر میں ایک بات عرض کروں. حافظ اب افسوس ہے یار، ہم نے خود ہی دشمنوں کو اپنے عمل سے بہت موقع دیا. ٹھیک ہے، جو اسلام آیا تھا تخت پر بیٹھنے کے لیے، ہم نے معذرت کے ساتھ اس کو صرف مسجد کی 4 دیواریوں تک محدود کر دیا. آج ہماری قوم کی کیا سوچ ہے مجھے یہ بتائیں، میں خود آپ کو بتاؤں. اس جمعے ہم نے حافظ صاحب روزے کے فلسفے پر بات کی اپنی مسجد کے اندر، اور فجر کے بعد فقہی مسائل پر. تو مجھے نمازیوں نے کہا یار علامہ صاحب یہ اگر آپ کا انداز ہوگا نا آپ سوچ دیکھیں، نمازی ہیں. میرا دل اتنا ہوا کہ میں نے کہا یار ان کی غلطی نہیں، لیکن ان کو جو سوچ پہنا دی گئی نا، جو ان کے اندر مواد فیڈ ہوا ہے نا میڈیا کے ذریعے اور مطلب دیگر اور معاملات کے ذریعے، وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے جو روزے پہ بات کی ہے نا یہی کریں بس، اور جو نماز یہ کریں گے نا بس مزہ آ جائے گا، یہی اصل کام ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جو صحابہ کے ممبر پر جو خطبے ہیں، جو پورا دین ہے، پھر من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 لاکھ مربع میل پر کم و بیش، حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل پر جو حکومتیں کی، یہ پھر سب کہاں جائے گا؟ مطلب اتنا بڑا ہم پر حملہ کیا کہ مسلمان غالب نہ ہو جائے، مسلمان دین کو غالب نہ کر دے، تو اس کے لیے اس کی سوچ کو مٹا دو اور اس کو ایک کنویں کے اندر داخل کر دو کہ مینڈک کنویں کے اندر رہ کر سمجھتا پوری کائنات یہی ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب صرف نماز اور روزے کے گرد گھومنا، باقی کوئی اور سیاست پر بات مت کرنا، کوئی اور مسئلے پر بات مت کرنا. کیوں کہ اگر ممبر سے آواز اٹھے گی قوم میں شعور بیدار ہوگا، وہ غلامی سے نکلے گا. آج ہمارے سندھ میں کیا حال ہے؟ غلامی کا تو کلچر ہے. نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ تعلیم، پھر بھی ووٹ فلاں کو، ساتھ فلاں کو. یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمان کو محدود کر دیا، 4 دیواریوں کے اندر اس کو بالکل قید کر دیا. کہا تم بس مسجد بنانے کی فکر کرو، نمازی کی فکر کرو، کسی اور مسئلے پر بات مت کرنا. اور پھر سنیں جو ہمارے حکمران ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ، وہ بھی کہتے ہیں کیا چاہیے آپ کو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں حکومت کرنے دیں، ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت دیں. یہ سوچ شروع سے، اور یاد سے نہیں. ابو جہل نے حضور کے بارگاہ میں آ کر کیا کہا تھا؟ اس وقت بڑے بڑے سردار حضور کے بارگاہ میں کیا کہتے تھے کہ کیا چاہیے آپ کو، کیا چاہیے؟ آپ لات منات عزا ان کے خلاف بات نہ کریں، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ سوچ آج تک چلی آ رہی ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں کسی کو بھی، آپ کو کیا چاہیے. اور پھر مسلمان جب
تک اپنے اسلام کو سب کچھ نہیں سمجھے گا. اور اصل مقصد تھا غلبہ. اس وقت تک جب تک آپ کی سوچ نہیں آئے گی دشمن آپ کو مارتا رہے گا. اور آخری جملہ حافظ صاحب یہاں پر عرض کروں, دشمنوں نے تو ایٹم بم مار دیا ہمیں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی نسل کشی, عراق, شام, لبنان, لیبیا, برما, کشمیر, ٹیونس, فلسطین, افغانستان, سری لنکا میں مسلمان, ہندوستان, پاکستان, لاکھوں لوگ مسلمان پیٹے گئے, گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. تو بھی تاثر کیا ہے؟ داڑھی والا مسلمان دہشت گرد, اللہ, اور جو دشمن انگریز وہ بڑے پیسفل ہیں. اور ہم بھی تو تعریف کرتے ہیں, ارے آپ امریکہ میں جائیں, یورپ میں جائیں, کیسے ایماندار لوگ ہیں یار, کیسی ان کی زندگی. آپ بتائیں, پوری مسلمان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں لوگ انہوں نے مار دیے, بم تک انہوں نے چلائے, جنگ انہوں نے مسلط کی, پھر بھی وہ پر امن, اور ہم مسلمان مار کھا کے بھی دہشت گرد. انا للہ و انا الیہ راجعون. علامہ صاحب, میں یہی آپ سے, علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب, یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ہر شعبے کے کچھ کیریکٹرز کو ہر دور میں خریدا جاتا ہے اور پھر ان کو اتنی آسائشیں دی جاتی ہیں اور دنیا کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے دیکھو یہ کامیاب لوگ ہیں جو ہماری مان رہے ہیں, اور جو اسلام کے حوالے سے یا اسلام کی تعلیمات کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, یہ انداز ہی نہیں اسلام کا, اسلام کی تعلیمات کو بھی غلط پیش کرتے ہیں وہاں پر, اور پھر دنیا کے سامنے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو میں چاہوں گا حضرت کہ اس پر بھی ذرا ایسا کلام فرمائے, تاکہ علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے, میں چاہوں گا آپ کلام فرمائیں تاکہ پتہ لگے کہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا معیار ہے کامیابی کا. ان کی روانی اتنی تھی, وہ چل رہا تھا, میں نے کہا تمام چیزوں کا احاطہ تقریباً ہو گیا. بنیادی بات یہ بتائیں, میں نے شروع میں کہا کہ مسلمانوں کا تعارف کروانے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ جی 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 بالکل. اگر 10 سالہ مدنی زندگی 84 جنگیں, کتنی؟ 84 جنگیں. سب سے پہلے دہشت گردی کا شکار اسلام ہوا ہے, اللہ, مسلمان ہوئے. جی. نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی انہیں, شیب ابی طالب, سوشل بائیکاٹ, تفصیل موجود ہے. جی. مسلمان اور اسلام سب سے پہلے دہشت گردی کا شکار. 84 جنگوں میں مقتولین کی تعداد بتائیں مجھے, کتنے لوگ قتل ہوئے دونوں طرف سے, مسلمانوں کے بھی کافروں کے بھی, ٹوٹل بتا دیں. ادھر سے مسلمانوں کے لیں گے آپ کو 1100, صحیح. باقی کا اگر ذکر نکالیں گے تو وہ تھوڑا سا. لیکن ایک ہیروشیما پر بم گرتا ہے, ویتنام میں گرتا ہے, کتنی تباہی ہوتی ہے, پھر بھی دہشت گرد مسلمان ہے. اللہ, وہ ٹینک بنا کر, وہ تمام نیوکلیئر ہتھیار بنا کر, وہ کیمیکل جتنے بھی ہیں, عراق پر خود تسلیم کر لیا کہ کچھ نہیں تھا, اس کے باوجود کتنوں کو مارا. پوری دنیا میں 2 عمارتیں گرا کر کیا دنیا میں امن رخصت کر دیا؟ جی. اس پر کوئی بول نہیں سکتا. لیکن وہ جی مسلمان, نن راہبہ جس کو کہتے ہیں, وہ اگر سر ڈھانکے, وہ پورا لباس پہنے تو وہ مقدس لباس ہے. مسلمان اگر حجاب پہنے گی تو 150 پاؤنڈ یا فلاں یا یورو جرمانہ ہوگا. جی. مندر کی گھنٹیاں بجیں, چرچ کی گھنٹیاں بجیں, بجتی رہیں, آذان کی آواز آئے گی تو یہ لوگوں کی نیند میں خلل ہوگا. اللہ, مینارہ اونچا نہیں بن سکتا, صلیب جتنی چاہے مرضی اونچی بنا لو. مسلمانوں کے ملک میں بھی بننے لگ گئی ہیں, 70 سال نہیں بنی تھی, بعد میں بنا لی, مسلمان ہے نا. ہمارے ہاں ہمیں احترام آدمیت بھی سکھایا گیا, احترام انسانیت بھی سکھایا گیا. مجھے ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے, یہ میرا دین ہے کہ میں ایک قطرہ بھی پانی ناحق مت بہاؤں, تو میں کسی کا خون کیسے بہاؤں گا؟ اللہ, اللہ اکبر. مجھے اپنا ہاتھ صرف اتنا پھیلانے کی اجازت ہے کہ دوسرے سے نہ ٹکرائے.
میں کیسے کسی کے اندر دخل اندازی کروں گا؟ ہمیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ اسلامی لشکر جائے، پھلدار سایہ دار درخت کو بھی نہیں کاٹنا، دوسروں کی عبادت گاہوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہاں جو ڈرون گرائے جاتے ہیں وہ پوچھ کے اللہ، قرآن شریف پڑھنے والے بچوں پہ گرائے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اتنا جھوٹ بولو، اتنی کثرت سے بولو کہ وہ سچ لگے، او ہو وہ بولا جا رہا ہے۔ اور گناہ کی تعریف وہ برا کام جو کوئی دوسرا کرے، جو میں کروں وہ نہیں، اللہ اکبر، جو دوسرا کرے۔ تو اس وقت مسلمان غافل ہیں، غفلت میں ہیں، مرعوب ہیں، سوائے چند کے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کشمیری کو سلام کرتا ہوں جو ان ہتھیاروں کی یلغار میں بھی صدائے حق بلند کرتا ہے۔ اللہ، میں اس فلسطینی کو بھی سلام کرتا ہوں سبحان اللہ، جو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے آج بھی جوانی قربان کرتا ہے، اور خوف میں ہتھیاروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ، تلواروں کے سائے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے وہ بھی تمام لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنے بچوں کو برائی سے ٹوکتے ہیں، مجھے وہ بھی لوگ اچھے لگتے ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ یہ ہمارے اعزازات تھے، آج ہم سے جا رہے ہیں۔ ملاوٹ ہمارے ہاں، ناپ تول میں کمی ہمارے ہاں، جھوٹ ہمارے ہاں، یہ غلط باتیں۔ ابھی ایک خبر پتہ نہیں سچی ہے یا غلط ہے کہ جی ہمیں ناقص چیزیں کھلائی جاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بیمار کرتی ہیں۔ یا اللہ، ہم کیوں؟ دوسرے ملکوں میں وہ بین ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں وہ الاؤ ہو جاتی ہیں، کیوں؟ تو یہ ہماری روش، ہمارے رویے۔ اور پھر آخر میں بات یہ آئے گی کہ جب تک ہم لوگ سفارا تھے، متحد تھے، دوسروں پر رعب تھا، انہوں نے ہمارے اندر یہ چیز ڈالی اور ہم قبول کرتے جا رہے ہیں، اپنی صفوں کو توڑتے جا رہے ہیں۔ تو رعب ہونا دور کی بات، ہم تو آپس میں بھی یعنی لڑکھڑا رہے ہیں۔ وہ جو لطیفہ کسی نے بنایا ہوا ہے نا کہ وہ کسی کو گرا لیا تھا کشتی میں، اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا، تو سینے پہ چڑھ کے بیٹھنے کے بعد بھی وہ رو رہا تھا، تو ان کا ایک تو نے اس کو گرایا ہوا ہے، اوپر سے رو رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس بات کو رو رہا ہوں کہ جب یہ میرے سینے پہ بیٹھے گا تو کیا ہوگا۔ بھئی تجھے یہ خوف کیوں؟ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ، ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، صحیح، یہ نہیں کہ سب کو میں خود بھی اس میں کہ دعوے ہم کرتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ غالباً ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا تم روزہ رکھ رہے ہو کتنے دن؟ ان کا جی پورا مہینہ۔ ان کا روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کا کھانا پینا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، ہم نے کچھ گڑبڑ۔ ان کا تمہیں صرف یہ ایک مہینہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں تو سارا سال کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کردار کی خوبیاں ہر لمحے تھیں، آج نہیں ہے۔ اب میں سمیٹتے ہوئے ایک اور رخ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام کی یہ جو سوشل میڈیا جب سے نکل آیا، اسلام کے نام پر لوگوں کے ذہن خراب کرنا، تعظیم رسول ختم کرنا، اللہ، تعظیم صحابہ ختم کرنا، تعظیم اہل بیت ختم کرنا، تعظیم اولیاء ختم کرنا، شاعر کے خلاف باتیں کرنا، اچھی جائز باتوں کو شرک بدعت حرام کہنا، یہ کیا ہے؟ میں اس کو کیا کہوں؟ یہ دین کے خلاف سازشیں نہیں بہت ہیں؟ بڑی سازش ہے تو ان سے میں کیا صرف نظر کر لوں، اللہ، چشم پوشی کروں؟ اور پھر وہ لوگ جو علماء پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھلے سے کوئی طبقہ ہو، صحیح، بجائے ان سے ہدایات لینے کے ان کو ہدایات، اور وہ کیسے ہیں وہ جو
4 سکوں کے لیے بک رہے ہیں، نہیں سوچ رہے کہ پوری ملت پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ، یہ صرف ایک جھلک۔ ہم الحمدللہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہمارا کہنا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ اللہ، کیا واقعی ایسا ہے؟ تو مجھے دنیا کفر سے اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے اندر سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود مسلمان اس وقت مسلمان کے خلاف، اور یہ جو فوبیا ہے نا، اصل مسئلہ تو جان کا ہے نا، کہ مسلمانوں کو ختم کر دو۔ کیسے ختم کرو گے؟ مسلمانوں کو کیسے ختم کرو گے؟ تم 1400 سال کی تاریخ دیکھ لو، اگر حضرت آدم سے نہیں دیکھ رہے تو اس وقت سے اب تک دیکھ لو، صلیبی جنگیں ہوئیں۔ تاریخ کو چھیڑوں تو بہت، یہ طے ہو گیا کہ آئندہ مذہب کے نام پہ بات نہیں ہوگی، لیکن اس وقت مسلمان کافروں کے خلاف کچھ نہیں کر رہا، تمام کافر مسلمانوں کے خلاف فل ٹائم کام کر رہے ہیں۔ اللہ وہ اکبر، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، وہ شو بزنس میں، وہ تجارت میں، ہمیں عورت، ہمیں پیسہ، ہمیں دوسری چیزوں، کھلونوں کے ذریعے بگاڑنے کے لیے فل ٹائم کام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ڈرامے ایسے ہی نہیں بنتے، یہ اشتہار ایسے ہی نہیں بنتے، یہ غلط چیزیں آپ کے ہاں جو آ کے مارکیٹ میں دی جاتی ہیں ایسے نہیں دی جاتی ہیں، یہ آپ کے اندر سے غیرت ایمانی نکالنے کے ایسا ہی لیے۔ ہے۔ تو مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ان کی مجال نہیں ہوگی کہ میری آواز میرے سامنے آواز بلند کر۔ اس کا مطلب یہ علامہ صاحب سد باب کا ایک یہی حل نظر آتا ہے کہ ہر بندہ یہ غور کر لے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، یا پرنٹ میڈیا میں ہو، یا کسی اور شعبے سے وابستہ ہو، خالی ایک دفعہ یہ غور کر لے، اپنے رب و رسول کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے کہ کیا میں تو اعلیٰ کار نہیں بن رہا، یعنی میرا کتنا ان کے ساتھ معاونت شامل ہے، کہ میں کتنا ان کا معاون ہوں اسلام کی روح کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے میں۔ بس یہ ایک بندہ غور کر لے گا، ہر بندہ غور کر لے تو اس کو پتہ لگ جائے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے میرے گا۔ نزدیک یہ بہت بڑی سازش، میں اسلامو فوبیا غیروں کے جتنے ہیں نا، مجھے سب سے زیادہ دکھ مسلمان کہلانے والوں پر جو نبی کے خلاف باتیں کریں، اللہ، ان کی آل اصحاب کے خلاف باتیں کریں، ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کریں، اور یہ ادب اور مزارات، شاعر اسلامی، اولیاء، کرامات، ان کے خلاف باتیں کرنے والے ان سے زیادہ مجرم ہیں۔ ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت کمال گفتگو فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ موضوع بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم بہت زیادہ تفصیل سے کلام فرمائیں، لیکن علماء کرام بہت جامعیت کے ساتھ کلام فرماتے ہیں کہ بات سمجھ آ جاتی ہے، مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا، علماء کرام کا، آگے کی طرف بڑھوں گا، اور ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے روزہ کشائی، پھر اس کے بعد مناجات افطار، تو ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے فوراً ہی انشاءاللہ روزہ کشائی کے ساتھ۔ رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان۔